میں نہایت ممنون و مشکور ہوں عزیز گرامی قدر محترم مولانا مفتی محمد یوسف اسعد ممرا ممبئی کا کہ انہوں نے اصلاح معاشرہ کے عنوان سے کچھ کہنے کے لیے مجھ سے درخواست کی اور آپ حضرات کے درمیان حاضر ہوں۔ اس وقت بہت ہی مختصر مجھے اصلاح معاشرہ کے عنوان سے کچھ باتیں کہنی ہیں۔ اصلاح معاشرہ کے عنوان سے آپ تقریر سنتے رہتے ہیں، بیانات سنتے رہتے ہیں۔ یہ اصلاح معاشرہ کیا چیز ہے؟ اصلاح معاشرہ وہ راستہ ہے جو راستہ دکھایا سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے۔ اصلاح معاشرہ وہ راستہ ہے جو راستہ بتایا قرآن مجید نے۔ اصلاح معاشرہ وہ راستہ ہے جس راستے کی تعلیم دی احادیث نے۔ در حقیقت اصلاح معاشرہ وہ راستہ ہے جو راستہ جنت کی طرف جاتا ہے، وہ راستہ جس راستے پر چل کر سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے پوری امت کو چلنے کی تعلیم دی، تلقین کی، تبلیغ فرمائی۔ وہی راستہ اصلاح معاشرہ ہے۔ اور یاد رکھیے کہ اصلاح معاشرہ کو لوگ سمجھتے ہیں کہ یہ کوئی معمولی عمل ہے۔ نہیں، یہ غیر معمولی عبادت ہے، اور اس کی اہمیت کا اندازہ آپ اس سے کر سکتے ہیں کہ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم ایک موقع پر جب غزوے سے لوٹے تو آپ نے ارشاد فرمایا، رجعنا من الجہاد الاصغر الى الجہاد الاکبر، اے الجہاد بالنفس۔ فرمایا کہ ہم جہاد اصغر سے جہاد اکبر کی طرف لوٹ رہے ہیں، یعنی میدان کارزار میں تیر و تفنگ چلانا اور میدان جہاد میں لڑنا، یہ اپنے نفس کے بتوں کو توڑنے سے زیادہ آسان ہے۔ یہ جو اپنے نفس سے جہاد کرنا ہے، اپنے نفس کی اصلاح کرنا ہے، اپنے نفس کے بتوں کو توڑنا اور ملیامیٹ کرنا اور اسے پاش پاش کرنا ہے، یہ جہاد جو میدان کارزار میں کرتے ہیں اس سے زیادہ بڑا جہاد۔ میدان میں اعلاء کلمت اللہ کی سربلندی کے لیے معاندین اسلام سے جہاد کرنا، اسے آپ نے جہاد اصغر فرمایا، اور اپنے نفس سے جہاد کو جہاد اکبر بتایا۔ گویا کہ اپنے نفس سے جہاد کرنا یہ اصلاح ہے۔ اصلاح معاشرہ کا مطلب ہے اپنی اصلاح کرنا، اپنے نفس کی اصلاح کرنا، اپنا تزکیہ کرنا، اپنے ماتحتوں کی اصلاح کرنا، اپنے گھر والوں کی اصلاح کرنا، اپنے خاندان والوں کی اصلاح کرنا، اپنے معاشرے کی اصلاح کرنا، اپنے محلے پاس پڑوس کے لوگوں کی اصلاح کرنا، اپنی آبادی کی اصلاح کرنا، اپنے علاقے کی اصلاح کرنا، اپنے ضلع کے لوگوں کی اصلاح کرنا، اپنی ریاست کے لوگوں کی اصلاح کرنا، ملک میں اور عالم اسلام میں پھیلے ہوئے معاشرے کے اندر جو برائیاں جنم لے رہی ہیں ان برائیوں کی اصلاح کرنا اور اس سے لوگوں کو نکالنا، یہ اصلاح معاشرہ ہے۔ قرآن مجید نے فرمایا وَأَنذِرْ عَشِيرَتَكَ الْأَقْرَبِينَ، کہ اپنے خاندان والوں کو، اپنے رشتہ داروں کو انہیں بھی ڈرائیے، ان کی بھی اصلاح کیجئے، انہیں بھی غلط راہوں سے، انہیں بھی غلط طریقوں سے، انہیں بھی بری راہوں سے، گندگیوں سے بچانا، یہ ظاہر ہے کہ ذمہ داری ہے ہماری۔ آج آپ دیکھ رہے ہیں
کہ سماج نے کس قدر برائیوں کو اپنے اندر ہضم کر لیا ہے، کتنی برائیاں جنم لے چکی ہیں، الامان والحفیظ آپ تصور بھی نہیں کر سکتے۔ کہتے ہیں کہ زمانے جاہلیت میں کون ایسی برائی تھی جو وہاں نہیں پائی جاتی تھی، لیکن زمانے جاہلیت اور آج کی معاشرے میں اگر آپ دیکھیں تو حاجی صاحب ہیں، نمازی صاحب ہیں اور بڑے دیندار کہلاتے ہیں، اسلام کے وفادار کہلاتے ہیں، لیکن ان کی زندگی میں جب دیکھیں گے تو دین کا معاملہ بڑا کمزور ہے۔ آپ دیکھیے آج معاشرے میں جھوٹ کو تو کوئی گناہ نہیں سمجھا جاتا، غیبت کو کوئی گناہ نہیں سمجھا جاتا، غیبت کو غیبت بھی تصور نہیں کیا جا سکتا، چغلخوری ہے، لین دین میں کمی بیشی ہے، ظلم ہے، جور ہے، ایک دوسرے کو پریشان کرنا ہے، ایک دوسرے کی چیزوں کو ہضم کر جانا ہے، زنا ہے، قتل ہے، بے پردگی عام ہے، نکاح کے معاملات میں، لین دین میں، جہیز میں، بارات میں رشوت کا لین دین عام ہے، سود کا لین دین عام ہے۔ کون ایسا گناہ نہیں جو ہمارے معاشرے میں نہیں؟ آج ہر گناہ نے ہمارے معاشرے میں جڑ پکڑ لیا، گناہوں کے گناہ ہونے کا دل سے اس کی جو برائی ہوتی ہے برائی بھی نکل گئی۔ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا تھا کہ برائیوں کو اپنے ہاتھ سے روکو، اور اگر اتنی طاقت نہ ہو تو اپنی زبان سے روکو، اپنی باتوں سے روکو، نہی عن المنکر کرو، اور اگر اس کی بھی طاقت نہ ہو تو آقا و مولا سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ ایمان کا آخری درجہ یہ ہے کہ کم از کم اسے اپنے دل سے برا ہی سمجھو۔ آپ اندازہ کیجئے کہ آج زبان سے برا سمجھنے کا تصور بھی ختم ہو گیا۔ کتنے ایسے گناہ کہ جس کو گناہ ہی نہیں سمجھ رہے، برائی نہیں سمجھا جا رہا، تو گناہوں سے رکنے کا کیا انداز ہے؟ آج ایسے موقع پر بہت ہی زیادہ ڈرنے کی ضرورت ہے، اور ایسے موقع پر معاشرے کی اصلاح کے لیے ہم سب کو کھڑے ہونے کی ضرورت ہے۔ میرے بھائیوں، معاشرے کی اصلاح میں ہی اللہ تعالیٰ نے کامیابی رکھی ہے، اسی میں اللہ نے کامرانی رکھی ہے، اسی کے اندر ظاہر ہے کہ اللہ نے ہدایت رکھی، ظفریابی رکھی ہے۔ آپ نے اگر پڑھا ہو یا پڑھیں، مطالعہ کریں تو آپ کو اندازہ ہوگا کہ اسلام نے زندگی کے ہر گوشے کی ہدایت دی ہے، ہر گوشے میں رہنمائی کی ہے، ہر مرحلے میں۔ آپ دیکھیں گے ایک استنجا کرنے میں، ایک معمولی سے معمولی چیز میں اٹھنے بیٹھنے، کھانے پینے، چلنے پھرنے، سونے جاگنے، اپنوں سے ملنے، غیروں سے ملنے، ہر چیز کی ہدایت اور ہر چیز کی رہنمائی کی ہے۔ ہر چیز کا نمونہ آپ کو قرآن و سنت میں مل جائے گا۔ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت میں، آپ علیہ السلام کی زندگی میں آپ کو اسوہ اور نمونہ اور آئیڈیل موجود ہے۔ شرط یہ ہے کہ ہم اس سے استفادہ کریں، اس کو لیں اور اس کو پکڑیں اور اس کے مطابق اپنی زندگی گزارنے کی کوشش کریں۔ اصل شرط یہ ہے۔ میرے بھائیوں، آج بنیادی چیز آپ کے ذہن میں رہنی چاہیے، مجھے کوئی بڑی اہم باتیں نہیں کرنی ہے، مجھے چند بنیادی باتیں عرض کرنی ہے۔ آج ایک معمولی سی بات دیکھیں، اگر کہ ہم کو اسلام نے تعلیم دی، پاکی کی، صفائی کی، یعنی طہارت اور نظافت کی تعلیم دی۔ اسلام نے تعلیم دی کہ پاک صاف رہو۔ اب پاک صاف بول دیتے ہیں، ہم طہارت و نظافت بول دیتے ہیں، صفائی اور پاکیزگی بول دیتے ہیں، لیکن یقین مانیے کہ بہت سے لوگ اس بات کو بھی نہیں جانتے کہ یہ دونوں لفظ الگ الگ ہیں، اور دونوں کے اندر بڑی گہرائی ہے، بڑی معنویت ہے۔ آپ کو صفائی تو بہت مل جائے گی، نظافت تو بہت مل جائے گی، ستھرائی تو بہت مل جائے گی، یعنی کپڑے صاف ہیں، چمک رہے ہیں، جگمگا رہے ہیں، جسم صاف ہے، گھر صاف ہے، گھر جگمگا رہا ہے، روشن ہے، قمقمے لگے پڑے ہیں، فیکٹری صاف ہے، کارخانہ صاف ہے، دروازے صاف ہیں، روڈ سڑک صاف ہے۔ صفائی تو مل سکتی ہے،
لیکن پاکی یہ نہیں مل سکتی. آپ دیکھتے ہیں کہ ایک آدمی کا جسم صاف، کپڑا صاف ہے، لیکن ظاہر ہے کہ اس کا کپڑا ناپاک ہے، اس کا بدن ناپاک ہے، اس نے پاکی حاصل نہیں کی ہے. صفائی تو ہر قوم میں آپ کو مل جائے گی، لیکن پاکی نہیں ملے گی، پاکی نہیں ملے گی. اسلام نے صفائی کے ساتھ ساتھ، نظافت کے ساتھ ساتھ پاکی کی بھی تعلیم. جہاں یہ کہا کہ اپنے کپڑوں کو صاف رکھو، اپنے بدن کو پاک رکھو، اپنے گھر کو صاف رکھو، اپنے گھر کے فنا کو، صحن کو صاف رکھو، اپنے دروازوں کو صاف رکھو، اپنے اطراف کو صاف رکھو، وہیں فرمایا کہ پاک بھی رکھو. پاک ہونا بہت ضروری ہے. آپ دیکھیں گے کہ یہ اسلام ہی کی یہ خصوصیت ہے کہ جہاں صفائی کے ساتھ پاکیزگی بھی ضروری ہے، جہاں نظافت کے ساتھ طہارت کو بھی لازمی جزو قرار دیا گیا کہ انسان پاک بھی رہے اور صاف بھی رہے. آپ دیکھیں گے کہ ہمارے وہ بھائی جن کے پاس ایمان نہیں ہے، اسلام کی دولت جن کے پاس نہیں ہے، آپ دیکھیں گے کہ بڑا صاف ستھرا کپڑا ہے اور جسم ہے، مگر ظاہر ہے صاف تو ہے مگر وہ پاک نہیں. ضروری نہیں کہ ان کا جسم پاک ہو، بدن پاک ہو. آپ دیکھتے ہوں گے کہ بہت سے لوگ گھر صاف ہے بلکہ صفائی کے لیے گوبر لیپ پوت کر، آپ دیکھتے ہوں گے اپنے دروازے کو گوبر لیپ رہے ہیں، اپنے گھروں کو، اپنے دروازوں کو، اپنے برآمدوں کو. وہ سمجھتے ہیں کہ اس سے صفائی ہو رہی. صفائی ہو رہی یا نہیں ہو رہی ہے تو الگ مسئلہ ہے، مگر ناپاک کیا جا رہا، پاکی نہیں حاصل ہو رہی. یہ پاکی اسلام نے اس کی تعلیم دی ہے، اسلام نے اس کی تعلیم دی ہے. تو ماشاءاللہ آپ کے یہاں پاکی کی بھی اسلام نے تعلیم دی اور آپ کے یہاں نظافت اور صفائی ستھرائی کی بھی تعلیم دی. آپ دونوں چیزوں کو اختیار کریں. لیکن بڑے افسوس کے ساتھ مجھے یہ کہنا پڑ رہا ہے کہ اگر ہم دیکھیں تو ہمارے معاشرے میں آج نہ پاکی ہے، طہارت ہے، اور نہ صفائی ستھرائی اور نظافت ہے. دونوں چیز نکل گئی. جو ہمارا اسوہ تھا، جو ہمارا نمونہ تھا، جو ہماری پہچان تھی، جو ہماری علامت تھی، جس کے لیے فرمایا تھا طہارت شطر الایمان، الطہور نصف الایمان، مختلف الفاظ روایات حدیث میں جس کے لیے ملتے ہیں. کہیں سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ پاکی ایمان کا نصف حصہ ہے. کہیں حق تعالی شانہ نے فرمایا وَثِيَابَكَ فَطَهِّرْ، صاف کرنے کو، پاک کرنے کو کی تعلیم دی باضابطہ. لیکن آج آپ دیکھتے ہیں کہ صفائی ستھرائی کا، پاکیزگی کا کیا حال ہے. اگر صفائی اور نظافت کو آپ دیکھیں تو یہ بھی ہماری زندگیوں میں نہیں. ذرا پہلے ہم صفائی کا جائزہ لیتے ہیں، پھر پاکی کا جائزہ لیں گے. ہم صاف کتنا رہتے ہیں اور پاک کتنا رہتے ہیں. اگر آپ دیکھیں کہ ہم کتنا صاف رہتے ہیں تو آپ کو اندازہ ہوگا. میں تفصیل میں نہیں جانا چاہتا، بہت اختصار کے ساتھ یہ عرض کرنا چاہوں گا کہ آج ہماری قوم کی پہچان ہی گندگی بن چکی ہے. ہمارے گھر صاف ستھرے نہیں رہتے. ہمارے گھر کا باہر کا حصہ، ہمارے روڈ، ہماری گلیاں، ہماری سڑکیں صفائی کے ساتھ نہیں. ہمارے سڑکوں پر کوڑے پڑے ہوئے ہیں، سبزیوں اور پھلوں کے چھلکے پڑے ہوئے ہیں، مکھیاں بنبنا رہی ہیں. ظاہر ہے کہ لوگ چلتا پھرتا آدمی کہہ دیتا ہے کہ مسلمانوں کا محلہ یا مسلمانوں کی آبادی ہوگی. آخر یہ پہچان گندگی سے کیوں اس قوم کی بن گئی، جبکہ اس قوم کی پہچان تو صفائی کے ساتھ تھی. اللہ تعالیٰ نے فرمایا ان اللہ یحب، اللہ تعالیٰ پاک رہنے والوں کو پسند فرماتے ہیں. اللہ تعالیٰ پاک رہنے والوں کو، صاف رہنے والوں کو پسند فرماتے ہیں. آپ نے دیکھا کہ جو لوگ، میں ایک واقعہ مجھے یاد آ رہا ہے، ملک سے باہر ایک جگہ جانا ہوا. وہاں بھی دیکھا کہ بڑا صاف ستھرا ہے، مگر ایک علاقے میں گیا تو بڑی گندگی نظر آئی. تو میں نے کہا کہ کیا، آہستہ سے کہا کہ کیا یہ مسلمانوں کا محلہ تو نہیں؟ وہ بڑا پریشان ہوا، حیران ہوا. مجھ سے پوچھنے لگا کہ آپ نے کیسے پہچان لیا اور کیسے آپ نے یہ بات کہی؟ میں نے کہا نہیں بتائیے. کہا کہ ہاں یہی ہے، لیکن پہچانا کیسے آپ نے مجھے بتائیں. میں نے کہا کہ یہ جو صورتحال میں دیکھ رہا ہوں اسی سے مجھے اندازہ ہو رہا ہے کہ شاید ایسا ہو. کہا کہ ہاں ایسا ہی ہو. تو میرے بھائیو، عجیب و غریب صورتحال ہے. ہماری پہچان کچھ اور تھی اور ہماری پہچان کچھ اور بن گئی. ہمیں اس کی طرف توجہ دینے کی ضرورت ہے کہ ہمیں مکمل صفائی کا خیال رکھنا ہے.
رہی بات پاکیزگی کی، پاکی ہماری علامت تھی، لیکن پاکی کی صورتحال یہ ہے کہ ہمارے بزرگوں کا معمول تھا، ہمارے اکابر کا یہ طرز تھا، ہمارے اسلاف نے اس کو اپنی زندگی میں معمول بنایا کہ وہ صرف پاک نہیں بلکہ باوضو رہا کرتے تھے۔ 24 گھنٹہ باوضو، سونے کے بعد ہی ان کا وضو ٹوٹتا، ورنہ باوضو پورا دن گزارتے تھے، باوضو پورا دن گزارتے تھے۔ باوضو رہنے کا معمول اکابر اور اسلاف کا۔ لیکن آپ کہیں گے کہ مولانا باوضو، آج تو ہم پاک بھی نہیں رہتے، ناپاک رہتے ہیں، ہمیں غسل کی حاجت ہوتی ہے، غسل بھی نہیں کیے رہتے ہیں۔ بڑے ہی افسوس کا مقام ہے واقعتاً۔ ایک موقع پر جلسہ ہو رہا تھا مسجد کے باہر اور روڈ کو جام کر کے، وہیں قریب میں بڑی مسجد ہے، معلوم کرنے پر یہ معلوم ہوا کہ بھائی مسجد میں کیوں نہیں پروگرام کرتے، مسجد میں پروگرام کرنے سے دل جمعی بھی ہے، اطمینان قلب بھی ہے، سکون بھی ہے، اور ظاہر ہے کہ اس جو خرچہ یہاں باہر شامیانے اور پنڈال اور ساری چیزوں کا ہوا، اس خرچے سے بھی بچ جائیں گے، اور اللہ کے رسول کا پیغام اللہ کے گھر میں اگر ہو، یہ سنت بھی ہے اور بہتر طریقہ بھی ہے، یہاں زیادہ فائدہ پہنچے گا اور خرچ سے بھی بچ جائیں گے، اور لوگوں کو ایذا بھی نہیں ہوگی، راستہ رکا ہے، لوگ پریشان ہو رہے۔ تو بہرحال بعد میں لوگوں نے بتایا کہ حضرت بہت سے نوجوان چونکہ ناپاک رہتے ہیں، اس لیے ہم مسجد میں نہیں کرتے ہیں کہ وہ لوگ مسجد میں نہیں جا پائیں گے۔ الامان والحفیظ، ذرا تصور کیجیے ہم کس دور سے گزر رہے ہیں، اس کے باوجود ہم کیسی نصرت غیبی کے منتظر ہیں اور کیسے بہتر حالات دیکھنے کے لیے ہم تیار بیٹھے ہیں۔ آج ہم پاک رہنے کے لیے بھی تیار ہیں، ایک بڑا طبقہ پاک بھی نہیں رہ رہا مسلمانوں کا، تو باوضو کہاں رہے؟ مسلمانوں، اس بات کا اہتمام کرو کہ ہمیں ہر وقت پاک رہنا ہے، پاک رہنا ہے، پاک رہنا ہے انشاءاللہ، اور باوضو رہنا، اس کا بھی اہتمام کیجیے، باوضو رہنے کا اہتمام کیجیے۔ بہت مشکل کام نہیں، جو لوگ عادی ہو جاتے ہیں آپ کو حیرت ہوگی، ان سے پوچھئے کہ جب بھی وہ استنجا کرتے ہیں یا ان کا وضو ٹوٹتا ہے، بغیر وضو کے وہ رہ ہی نہیں پاتے جب عادت بن جاتی ہے۔ اس لیے آپ عادت بنا کر تو دیکھیے، تھوڑے دن اہتمام کیجئے، پھر آپ خود بے وضو نہیں رہ پائیں گے، بے چین ہو جائیں گے۔ جیسے آپ آج استنجے کے بعد ہاتھ دھونے پر اکتفا کرتے ہیں، کسی کو صابن کی عادت ہو تو صابن سے ہاتھ دھوئے بغیر نہیں رہتے، اسی طرح جس کو وضو کی عادت ہو وضو کے بغیر رہتا ہی نہیں، کوئی مشکل کام نہیں رہتا۔ اس لیے آپ باوضو رہنے کا اہتمام کیجئے، نہ معلوم کس وقت موت آ جائے اور کس وقت آپ اس دنیا سے چلے جائیں، تو اللہ کے دربار میں پاکی کی حالت میں جائیں اور اللہ کے دربار میں